بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، آج ہم بات کریں گے مسجد اقصیٰ کے تعلق سے، جس کو بیت المقدس بھی کہا جاتا ہے۔ اس مسجد کی تعمیر کب ہوئی اور اس کی تعمیر کس نے کی، ان ساری ٹاپکس پر انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم گفتگو کریں گے۔ ناظرین محترم، سب سے پہلے ہم آپ کو بتا دیں کہ مسجد اقصیٰ اسلام کی مساجد میں تیسری عظیم الشان مسجد مانی جاتی ہے۔ نمبر 1 پر حرم شریف ہے، یعنی مسجد الحرام ہے جو مکہ شریف میں موجود ہے۔ نمبر 2 پر مسجد نبوی شریف ہے جو مدینہ المنورہ میں موجود ہے۔ اور نمبر 3 پر یہ مسجد اقصیٰ ہے جو فلسطین کے القدس نامی شہر کے اندر موجود ہے۔ حضرات محترم، یہ مسجد بڑی بابرکت ہے، اس کی تاریخ بہت ہی اعلیٰ ترین ہے۔ اسی مسجد سے ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف بھی لے گئے تھے۔ بہرحال میں آپ کو بتانا چاہوں گا اس مسجد کی تاریخ کیا ہے، اس کو کس نے بنایا ہے اور اس کی کہانی کیا ہے۔ مختصراً میں آپ کو بتا دوں کہ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اللہ کے حکم سے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی تھی، اس کے 40 برس کے بعد اللہ کے حکم سے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی مسجد اقصیٰ کی تعمیر فرمائی، فرسٹ آف آل، سب سے پہلے۔ اس کے بعد سلسلہ در سلسلہ یہ زمانہ آگے بڑھتا گیا۔ اس کے بعد کئی لوگوں نے اس کی تعمیر بھی فرمائی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے جب اس کی تعمیر نو شروع کی تو بیچ میں آپ کا انتقال ہو گیا۔ آپ کے انتقال کے بعد آپ کے بیٹے اللہ کے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام نے اس کی تعمیر کا کام شروع کرایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں آپ تو جانتے ہی ہیں کہ اللہ کے ایسے پیغمبر تھے جن کو اللہ نے پوری دنیا کی حکومت عطا کی تھی، اور سلیمان علیہ السلام وہ پیغمبر ہیں کہ جنہوں نے پرندوں پر بھی حکومت کی، جنگل کے جانوروں پر بھی حکومت کی، اور جنات بھی آپ کے تابعدار تھے۔ آپ پرندوں کی بولی کو سمجھتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب یہ شان ہوئی کہ اب یہ مسجد اقصیٰ کی تعمیر کا کام حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ پر آیا تو آپ نے جنات کے ذریعے اس کام کو شروع کرایا تاکہ مسجد اقصیٰ کا کام جلد از جلد مکمل ہو جائے، کیونکہ اللہ کی طرف سے اللہ کے پیغمبر کو یہ بات معلوم ہو چکی تھی کہ عنقریب آپ کی وفات ہونے والی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک دفعہ کیا کیے، غسل فرمایا، نیا لباس زیب تن کیا، خوشبو لگایا اور مسجد اقصیٰ کے اندر تشریف لے آئے اور ایک لاٹھی لے کر اس پر ٹیک دے کر کھڑے ہو گئے۔ آپ کی موجودگی میں جناتوں کے اندر مجال ہی نہیں تھی کہ آپ کی موجودگی میں کام کو روک سکے۔ جنات مسلسل کام کرتے رہے، دن رات کام کرتے رہے۔ تقریباً 4 برس کا عرصہ اسی حالت میں گزر گیا، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام مسلسل کھڑے ہی رہے اور جنات دن رات کام کرتے رہے۔ 4 سال کے بعد مسجد اقصیٰ کی تعمیر کا کام مکمل ہوا۔ ادھر اللہ کی شان دیکھیے، ادھر حضرت سلیمان علیہ السلام جو لاٹھی لے کر ٹیک لگا کر کھڑے تھے، اسی دوران آپ کا انتقال بھی ہو جاتا ہے۔ لیکن جنات کو اس بات کی خبر بالکل نہ ہو پائی تھی، کیونکہ اگر اس بات کی خبر ہو جاتی تو مسجد کی تعمیر کا کام روک دیتے اور وہاں سے آزاد ہو کر وہاں سے فرار ہو جاتے۔ تو اللہ نے اسی حالت میں 4 سال تک موت کے بعد بھی اپنے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام کو اسی لاٹھی کے سہارے اپنے حکم سے قائم و دائم رکھا۔ جب 4 سال مکمل ہو گئے اور مسجد کا کام بھی مکمل ہو گیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس لاٹھی کو دیمک نے کھانا شروع کر دیا۔ اللہ اکبر! جب دیمک نے لاٹھی کو مکمل کھا لیا، حضرت سلیمان علیہ السلام کا جسم زمین پر تشریف لے آیا۔ اب جنات کو یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ کے پیغمبر تو وفات پا چکے ہیں، فوراً سب لوگ وہاں سے آزاد ہو کر باہر نکل چکے، لیکن تب تک مسجد اقصیٰ کی تعمیر کا کام مکمل ہو چکا تھا۔ تو پتہ چلا کہ آج مسجد اقصیٰ جس کو ہم دیکھ رہے ہیں، یہ اس کی تعمیر نو کا کام اللہ کے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام کا کام ہے۔ آپ نے اس مسجد کو اتنے زبردست طریقے سے تعمیر فرمائی تھی کہ اس میں ہیرے اور یاقوت کے ذریعے سے اس کی تعمیر فرمائی اور اس کے گنبد پر سرخ زبرجد لگایا تاکہ اس کی روشنی دور دور تک پھیلے۔
اتنے عالیشان طریقے سے اللہ کے پیغمبر نے اس مسجد کی تعمیر فرمائی تھی، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ظالم اسرائیلیوں نے، آج ظالم یہودیوں نے اس مسجد پر قبضہ کر لیا ہے، جس کی وجہ سے یہ مسجد کافی ویران ہو گئی ہے۔ یہاں پر نماز پڑھنے سے روکتے ہیں، فلسطینی جب یہاں نماز کے لیے آتے ہیں ان پر گولے داغے جاتے ہیں، ان پر گولیاں چلائی جاتی ہے۔ اس قدر ظلم و بربریت کا شکار یہ فلسطینی مسلمان ہو رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ مسجد اقصیٰ کی تاریخ تھی، اس کی تعمیر کیسے ہوئی اور آج اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ جو بھی ہے ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس ظالم و جابر قوم سے، ان یہودیوں سے مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرمائے اور اپنے پاکیزہ گھر کو پھر سے اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کے سجدوں سے اور اللہ و رسول کی حمد و ثنا سے آباد فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔